زبور کی کتاب باب 16 کی تلاوت۔ اعتماد کی دعا۔ اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھی میں پناہ لیتا ہوں۔ میں نے خداوند سے کہا ہے تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے۔ غیر ممودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا، اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا۔ خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے۔ تو میرے بکھرے کا محافظ ہے۔ جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی، بلکہ میری میراث خوب ہے۔ میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، کیونکہ وہ میرے دائیں ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے۔ میرا جسم بھی امن اور امان میں رہے گا، کیونکہ تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دائیں ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ آمین۔ زبور کی کتاب باب 17 کی تلاوت۔ ایک بے قصور آدمی کی دعا۔ اے خداوند حق کو سن، میری فریاد پر توجہ کر۔ میری دعا پر جو بے ریا لبوں سے نکلتی ہے کان لگا۔ میرا فیصلہ تیرے حضور سے صادر ہو، تیری آنکھیں راستی کو دیکھیں۔ تو نے میرے دل کو آزما لیا ہے، تو نے رات کو میری نگرانی کی۔ تو نے مجھے پرکھا اور کچھ کھوٹ نہ پایا۔ میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرا منہ خطا نہ کرے۔ انسانی کاموں میں تیرے لبوں کے کلام کی مدد سے میں ظالموں کی راہوں سے باز رہا ہوں۔ میرے قدم تیرے راستے پہ قائم رہے ہیں، میرے پاؤں پھسلے نہیں۔ اے خدا میں نے تجھ سے دعا کی ہے، کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ میری طرف کان جھکا اور میری عرض سن لے۔ تو جو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے توکل کرنے والوں کو ان کے مخالفوں سے بچاتا ہے، اپنی عجیب شفقت دکھا۔ مجھے آنکھ کی پتلی کی طرح محفوظ رکھ، مجھے اپنے پیروں کے سایہ میں چھپا لے۔ ان شریروں سے جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میرے جانی دشمنوں سے جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے دل کو سخت کیا ہے، وہ اپنے منہ سے بڑا بول بولتے ہیں۔ انہوں نے قدم قدم پہ ہم کو گھیرا ہے، وہ طاق لگائے ہیں کہ ہم کو زمین پر پٹک دیں۔ وہ اس ببر کی مانند ہے جو پھاڑنے پر حریص ہو، وہ گویا جوان ببر ہے جو پوشیدہ جگہوں میں دبکا ہوا ہے۔ اٹھ اے خداوند، اس کا سامنا کر، اسے پٹک دے۔ اپنی تلوار سے میری جان کو شریروں سے بچا لے۔ اپنے ہاتھ سے اے خداوند مجھے لوگوں سے بچا، یعنی دنیا کے لوگوں سے جن کا بکھرا اسی زندگی میں ہے، اور جن کا پیٹ تو اپنے ذخیرے سے بھرتا ہے۔ ان کی اولاد بھی حسب مراد ہے، وہ اپنا باقی مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، پر میں تو صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا۔ میں جب جاگوں گا تو تیری شباہت سے سیر ہوں گا۔ آمین۔ زبور کی کتاب
बाप 18 की तलावत। दाऊद का फ़तह का गीत। ऐ खुदावंद, ऐ मेरी क़ुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूँगा, मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावन को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा। यूँ मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और बेदीनी के सलाबों ने मुझे डराया। पाताल की रस्सियाँ मेरे चौगिर्द थीं, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज़ सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हजूर थी उसके कान में पहुंची। तब ज़मीन हिल गई और कांप उठी, पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बिश खाई और हिल गई, इसलिए कि वो गज़बनाक हुआ। उसके नथनों से धुआं उठा और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। कोयले उससे दहक उठे। उसने आसमानों को भी झुका दिया और नीचे उतर आया, और उसके पांव तले गहरी तारीकी थी। वो करूबी पर सवार होकर उड़ा, बल्कि वो तेज़ी से हवा के बाजुओं पर उड़ा। उसने जुल्मत यानी अबर की तारीकी और आसमान के दिलदार बादलों को अपने चौगिर्द, अपने छुपने की जगह और अपना शामियाना बनाया। उसकी हजूरी की झलक से उसके दिलदार बादल हट गए। ओले और अंगारे और खुदावंद आसमान में गरजा। हक ताला ने अपनी आवाज़ सुनाई। ओले और अंगारे, उसने अपने तीर चलाकर उनको परगंदा किया, बल्कि ताबड़तोड़ बिजली से उनको शिकस्त दी। तब तेरी डांट से ऐ खुदावंद, तेरे नथनों के दम के झोंके से पानी की था दिखाई देने लगी और जहान की बुनियादें नमूदार हुई। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींच कर बाहर निकाला। उसने मेरे ज़ोरावर दुश्मन और मेरे अदावत रखने वालों से मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि वो मेरे लिए नहायत ज़बरदस्त थे। वो मेरी मुसीबत के दिन मुझ पर आ पड़े, पर खुदावंद मेरा सहारा था। वो मुझे कुशादा जगह में निकाल भी लाया। उसने मुझे छुड़ाया इसलिए कि वो मुझसे खुश था। खुदावंद ने मेरी रास्ते के मुआफिक मुझे जज़ा दी और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं खुदावंद की राहों पर चलता रहा और शरारत से अपने खुदा से अलग ना हुआ, क्योंकि उसके सब फैसले मेरे सामने रहे और मैं उसके आइन से बगिश्ता ना हुआ। मैं उसके हजूर कामिल भी रहा और अपने को अपनी बदकारी से बाज रखा। खुदावन ने मुझे मेरी रास्ते के मुआफिक और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक जो उसके सामने थी बदला दिया। रहम दिल के साथ तू रहीम होगा और कामिल आदमी के साथ कामिल, नेकोकार के साथ नेक होगा और कुजरू के साथ टेढ़ा, क्योंकि तू मुसीबत ज़दा लोगों को बचाएगा लेकिन मगरूरों की आंखों को नीचा करेगा। इसलिए तू मेरे चिराग को रोशन करेगा। खुदावंद मेरा खुदा मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा, क्योंकि तेरी बदौलत मैं फौज पर दावा करता हूँ और अपने खुदा की बदौलत दीवार फांद जाता। लेकिन खुदा की राह कामिल है, खुदावंद का कलाम ताया हुआ है। वो उन सब की सिपर है जो उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि खुदावंद के सिवा और कौन खुदा है, और हमारे खुदा को छोड़कर और कौन चट्टान है। खुदावंद ही मुझे कुव्वत से कमरबस्ता करता है और मेरी राह को कामिल करता है। वही मेरे पाँव हिरनियों के से बना देता है
اور مجھے میری اونچی جگہوں میں قائم کرتا ہے۔ وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سپر بخشی، اور تیرے دائیں ہاتھ نے مجھے سنبھالا، اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے۔ تو نے میرے نیچے میرے قدم کشادہ کر دیے، اور میرے پاؤں نہیں پھسلے۔ میں اپنے دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو جا لوں گا، اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں واپس نہیں آؤں گا۔ میں ان کو ایسا چھیدوں گا کہ وہ اٹھ نہ سکیں گے، وہ میرے پاؤں کے نیچے گر پڑیں گے، کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا، اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا۔ تو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی، تاکہ میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو کاٹ ڈالوں۔ انہوں نے دہائی دی پر کوئی نہ تھا جو بچائے۔ خداوند کو بھی پکارا پر اس نے ان کو جواب نہ دیا۔ تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر ہوا میں اڑتی ہوئی گرد کی مانند کر دیا۔ میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیچڑ کی طرح نکال پھینکا۔ اس نے مجھے قوم کے جھگڑوں سے بھی چھڑایا، اس نے مجھے قوم کا سردار بنایا ہے۔ جس قوم سے میں واقف بھی نہیں وہ میری مطاع ہو گئی۔ میرا نام سنتے ہی وہ میری فرما برداری کریں گے۔ پردیسی میرے تابع ہو جائیں گے، پردیسی مرجھا جائیں گے اور اپنے قلعوں سے تھر تھراتے ہوئے نکلیں گے۔ خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو، اور میرا نجات دینے والا خدا ممتاز ہو۔ وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے سامنے زیر کرتا ہے۔ وہ مجھے میرے دشمنوں سے چھڑاتا ہے، بلکہ تو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے۔ تو مجھے تنخو آدمی سے رہائی دیتا ہے۔ اس لیے اے خداوند، میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدح سرائی کروں گا۔ وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات عنایت کرتا ہے، اور اپنے ممسوح داؤد اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے۔ آمین۔ زبور کی کتاب باب 19 کی تلاوت۔ مخلوقات میں خدا کا جلال۔ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ دن سے دن بات کرتا ہے، اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے۔ اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے، جو دولہے کی مانند اپنے خلوت خانہ سے نکلتا ہے۔ وہ پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے۔ وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے، اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے، اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ خداوند کے کام برحق اور بالکل راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ شہد سے بلکہ چھتوں کے ٹپکوں سے بھی شیریں ہیں۔ نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو مارنے کا اجر بڑا ہے۔ کون اپنے بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر۔ تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ۔ وہ مجھ پر غالب نہ آئے تو میں کامل ہوں گا، اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا۔
میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ اے خداوند، اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے، آمین۔ باب 20 کی تلاوت۔ فتح یابی کے لیے دعا۔ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے۔ وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے اور صیون سے تجھے تقویت بخشے۔ وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے اور تیری سوختنی قربانی کو قبول کرے۔ وہ تیرے دل کی آرزو بھر لائے اور تیری سب مشورت پوری کرے۔ ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے اور اپنے خدا کے نام پر جھنڈے کھڑے کریں گے۔ خداوند تیری تمام درخواستیں پوری کرے۔ اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اور اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا۔ کسی کو رتوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے۔ وہ تو جھکے اور گر پڑے، پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں۔ اے خداوند، بچا لے۔ جس دن ہم پکاریں تو بادشاہ میں جواب دے۔ آمین۔